بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول۔ اس دنیا میں ہر شخص محتاج ہے۔ انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ پریشان ہوتا ہے، پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، ایسے میں دعائیں کرتا ہے، دل سے دعائیں مانگتا ہے، دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صالحین اور اپنے تمام بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر خدمت ہیں، اور ہمارے حیدرآباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں، 180041925154 اور 9989974324 یہ نمبرز ہیں جن سے آپ پروگرام میں شمولیت کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ اور اسی بیچ ایک کالر بھی تیار ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون صاحبہ کہاں سے؟ میں گوا سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ اور میرا پتی پرسوں ہے نا ایکسیڈنٹ ہے کہ وہ گر کے آیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوا نا، گرا ہے اور تھوڑا مار بٹا نہیں ہے، سر کو تھوڑا مار بٹا ہے، اور پیٹ میں درد ہے، اور چھاتی میں، پیچھے پیٹ میں اور پسلی میں درد ہے اس کو۔ اچھا، آپ کے کسی رشتہ دار کے چوٹ لگی ہے بہت زیادہ، ایکسیڈنٹ؟ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ نے جو زخموں کے سلسلے میں بتلایا ہے، تو زخموں سے عافیت کے لیے اور درد سے نجات کے لیے یہ دعا پڑھیں: اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی۔ اس طرح روزانہ 21 مرتبہ صبح و شام اس دعا کو پڑھیں، اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جی، ایک اور کالر لائن پہ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ جی، ہمارے ذرا پڑھائی میں کامیابی کے لیے اور اچھا یاد ہونے کے لیے دعا چاہیے۔ آپ کس چیز کی پڑھائی کر رہے ہیں؟ جی، اب MBBS کی کر رہے ہیں۔ MBBS کی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، نیٹ ایگزام لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے، شکریہ۔ اور ہمارے ابا جان کو گھٹنے میں درد ہے، اس کے لیے دعا ہونا۔ آپ کے والد صاحب کو گھٹنوں میں درد ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی بتا دیں گے، شکریہ۔ والد صاحب کے لیے جو گھٹنوں میں تکلیف ہے، اس سلسلے میں روزانہ 101 مرتبہ یا شافی الامراض والد صاحب کو پڑھنے کے لیے بتائیں، اور امتحان میں کامیابی کے لیے جو آپ MBBS کا امتحان دے رہے ہیں اس سلسلے میں آپ نے بتلایا ہے، تو اس کے لیے آپ جب بھی تیاری کر رہے ہوں اس سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں، اور اسی طرح جب آپ ایگزام کے لیے بیٹھ رہے ہوں، کوئی اہم تحریر لکھنے کے لیے بیٹھ رہے ہوں، اس وقت بھی اسی طرح 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں، اور اس سے پہلے اور اس کے آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ سلام جی، کون صاحبہ کہاں سے؟ ہلو۔ ہلو، کرناٹک سے بات کر رہی جی، فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہوں۔ میرا خواب تھا، ذرا پوچھنے کا تھا مولانا صاحب کو جی، کہ وہ خواب میں سونا دیکھے ہیں، ہار، سونے کا ہار دیکھے، وہ اچھا ہے کیا خواب یا خراب ہے، پوچھنا چاہ رہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کوئی مسئلہ آپ کا؟
اور کچھ نہیں, ایسی پریشانیاں گھر میں تھوڑا بہت. گھر میں پریشانیاں روٹی بہت زیادہ ہیں. رزق, ویسے جتنے بھی ہمارے مولانا صاحب روٹی آتے ہیں. رزق, ہاں جی جی فرمائیے, اپنا مسئلہ بتائیے. روٹی رزق, ہاں وہ گھر میں گھر میں بہت سارے پریشانی ہے. پریشانیاں ہیں, بیان نہیں کر سکتی میں, اس سے پریشانیاں ہیں. جی سمجھ گئے, شکریہ کال کرنے کے لیے. خواب میں سونا دیکھنا اچھی بات نہیں ہے. توبہ اور استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع رہیں, اور پریشانیوں کی دفع کے لیے 5 نمازوں کا اہتمام خود بھی کریں, اور گھر کے جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کو 5 نمازوں کی تاکید اس طرح کریں کہ سارے لوگ فارمیلٹی کے لیے نہیں بلکہ روزانہ پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ادا کریں, اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. روزانہ ایک حصہ مقرر کر لیں, پاؤ پارا, 2 رکوع, 4 رکوع, جیسا بھی آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ قرآن کریم کی تلاوت معمول کے مطابق کرتے رہیں, اور صبح و شام ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب ہے, کہاں سے؟ مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ہمارے بچے کے ہاتھوں پہ بہت پھنسی آ رہے, بہت جگہ بتائے, کم نہیں سو رہے. ہاتھوں میں؟ ٹھیک ہے. ہیلو. جی جی, بچے کے ہاتھوں. بچہ کتنا بڑا ہے؟ بچہ 20 سال کا بچہ ہے. اچھا. بتا رہے, بہت بتائے, نہیں ہو رہا. ہاتھوں میں تکلیف ہے, دانے وغیرہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بتائیں گے. اور ایک مسئلہ ہے, جسم میں بیمار ہوتی ہے ہمارے بھونے کو. کیا ہوتا ہے؟ بہت جگہ بتا رہے ہیں, دوا کھانے کی کمی نہیں ہو رہا. سمجھ نہیں پایا, دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ جسم میں تنگار ہوتی اور پیٹ میں تکلیف ہے. دل میں تکلیف ہے, غالباً پیٹ میں تکلیف ہے, انگار جیسے جس کو بولتے ہیں, جلن ہوتی ہے پیٹ میں. ٹھیک ہے, جواب دیں گے آپ کو. شکریہ. جس صاحب کو پیٹ میں تکلیف ہے ان کو یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیے. اللہم عافینی فی بدنی وبارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری. اللہم عافینی فی بدنی وبارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری. اس طرح روزانہ 11 مرتبہ اس دعا کو وہ پڑھتے رہیں اور اپنا بہتر طریقے سے علاج بھی کروائیں. اور جس لڑکے کے لیے آپ نے بتایا کہ اس لڑکے کو ہاتھوں پر دانے ہیں اور وہ کم نہیں ہو رہے ہیں علاج کے باوجود, تو بہتر علاج آپ کرواتے رہیں. علاج کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یہ دعا لڑکے کو پڑھنے کے لیے بتائیے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. اس طرح روزانہ 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کے لیے بتائیے, اور اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا مسئلہ ایک بار بتائے تھے کیس کے لیے, کامیابی کے لیے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, مولانا صاحب. جی کتنا تعداد میں پڑھنا ہم کو؟ یہ پروگرام میں بتایا تھا مولانا صاحب نے. جی ہاں, یہی مولانا صاحب بتائے تھے. کیس میں کامیابی کے لیے, عدالت میں جو کیس ہوتا ہے اس میں کامیابی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ دوسرا اور ایک ہے مسئلہ. جی بتائیے. میری لڑکی ہے, اس کا وزن بہت زیادہ بڑھا جا رہا ہے. کیا بڑھا جا رہا ہے؟ اس کے لیے وزن, موٹاپا بہت زیادہ بڑھا جا رہا ہے, اس کے لیے کچھ دعا بتائیے. ٹھیک ہے, آپ کو بتائیں گے. شکریہ. کیس میں کامیابی کے لیے جو دعا آپ کو بتائی گئی تھی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اس کو طاق عدد میں پڑھیں آپ. 11 مرتبہ, 21 مرتبہ, آپ کی سہولت کے حساب سے آپ پڑھ لیں. جو بھی عدد آپ پڑھ سکتے ہیں طاق عدد میں پڑھیں, 11 بار یا 21 بار. اور لڑکی کے وزن کے سلسلے میں جو ڈاکٹرز احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں, ان ساری احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے یہ دعا سورہ 3 کی یہ آیت کریمہ روزانہ 51 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتائیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم,
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جناب ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے اور اپنا مسئلہ بیان کیجئے. سر میرے جائے گا لیٹ میں پھنس گیا ہوں اور نہیں سمجھ میں آ رہا, آپ کی آواز بالکل نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ہم کو. جناب آپ ٹی وی کی آواز تو بند کر دیں پہلے. پھنس گیا ہوا اور نہیں سمجھ میں آ رہا, برائے مہربانی دوبارہ کال کریں. اس بیچ ہم ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کشمیر سے بول رہی ہوں. فرمائیے. جی میری تھراپی چل رہی ہے, میں بیمار ہوں. ڈاکٹر صاحب سے کہیے میرے مولانا صاحب سے کوئی دعا بتائیے. سردی مطلب کیا, زکام وغیرہ جس کو بولتے ہیں؟ جی نہیں مجھے کینسر ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں آپ مسنون دعاؤں میں آیات شفا کے نام سے بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں. اب ان ساری آیتوں کو آپ نوٹ کر لیں. مسنون دعاؤں کی اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہے یا آپ آس پاس سے حاصل کر سکتی ہیں تو اس میں آیات شفا, قرآن کریم میں جتنی جگہ شفا کا ذکر ہے ان تمام آیتوں کو ایک جگہ لکھ دیا گیا ہے. ان ساری آیتوں کو ملا کر آپ پڑھتی رہیں. صبح و شام ہر وقت جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتی ہیں پڑھتی رہیں. ساتھ ساتھ آپ علاج کا سلسلہ بھی جاری رکھیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت سے نوازے انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحبہ, کہاں سے؟ مہاراشٹر سے بول رہی ہوں. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارے داماد دیکھیں ذرا نشہ کر کے شراب پیتے ہیں اور ایسا کوئی دوسری عورت ہے بول کے ایسا بول رہے, اور بچی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے, بات کرتے نہیں, باہر رہتے, ٹرک چلاتے, ڈرائیور ہے. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ, ضرور جواب دیں گے آپ کو. شکریہ. اس کے لیے لڑکی کو یا ودودو پڑھنے کے لیے بتائیے. جتنا زیادہ ہو سکتا ہے روزانہ 101 مرتبہ پڑھے صبح و شام, یا پھر زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. یا ودودو اس طرح پڑھتی رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے فضل و کرم ہوگا. ساتھ ساتھ برتاؤ اور حسن سلوک, بہتر طریقے سے گفتگو اور یہ ساری چیزیں جو ایک انسان کی طرف سے ہو سکتی ہیں اس کو بھی جاری رکھیں. ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے رہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم گور صاحب. جی فرمائیں جناب, کون صاحب کہاں سے؟ میں اننت ناگ سے سید محمد حسین شاہ بات کر رہا ہوں. فرمائیے. ہاں جی, کچھ مخصوص دعائیں ہمیں چاہے رمضان کے مہینے کے لیے اور ہماری گھر کی برکت کے لیے. اور تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے, کمر میں درد ہے, اپنی مسز کو تھائرائڈ کی پرابلم ہے. اچھا, اس کے بارے میں مولانا صاحب سے بات کرنی ہے بس. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. تھائرائڈ کی جو پرابلم ہے اس سے نجات کے لیے یا شافی الامراض روزانہ 101 مرتبہ پڑھتے رہیں. اور اس کے علاوہ جو پرابلم بتائے ہیں اس سلسلے میں آپ نمازوں کا اہتمام کریں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری. اس طرح روزانہ 11 مرتبہ طاق عدد میں 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھتے رہیں. رمضان المبارک کے سلسلے میں ایسی کوئی بطور خاص دعا نہیں ہے, بہت ساری دعائیں احادیث شریفہ میں وارد ہیں. مسنون دعاؤں میں جو صبح و شام پڑھنے کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور رمضان المبارک کے جو معمولات ہیں رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی ان معمولات کو آپ اختیار کریں, اور رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے
اس سلسلے میں سحر و افطار کے سلسلے میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں آپ پہلے سے تیاری کر لیں، اور جن جن کاموں سے فارغ ہونا ہے رمضان کی آمد سے پہلے ہی فراغت ہو جائے، تاکہ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مکمل طور پر عبادتوں کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی دہلی سے روشی بات کر رہے ہیں۔ فرمائیے۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا جو قضا نمازوں میں ہم سبحان ربی العظیم جو پڑھتے ہیں وہ 3 بار پڑھ سکتی ہیں یا 1 بار؟ کیا چیز 3 بار پڑھنا ہے؟ رکوع میں اور سجدے میں جو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم میں سبحان ربی الاعلیٰ، جی تو وہ 3 بار پڑھتی ہیں یا 1 ہی بار پڑھ سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیں گے۔ اور میرے ہسبینڈ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اچھا مجھے اس کے لیے بتا دیجیے۔ جی بتائیں گے آپ کو، شکریہ۔ جی اور بچے کے لیے میرے پڑھنے میں دل لگے ان کا، بچے کی پڑھائی کے لیے، ٹھیک ہے۔ جی رکوع اور سجدے میں جو تسبیحات ہیں وہ طاق عدد میں پڑھنی ہیں، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، 3، 5 یا 7 اس طرح طاق عدد میں تسبیح پڑھیں۔ 1 مرتبہ بغیر کسی وجہ کے 1 مرتبہ پڑھنا اچھی بات نہیں ہے، اس میں کراہت بتلائی گئی ہے، لہٰذا 1 مرتبہ تو بالکل نہ پڑھیں، 3 بار پڑھیں کم از کم، اور اگر زیادہ پڑھتے ہیں تو 5 بار پڑھیں یا 7 بار پڑھیں۔ اور بچے کے سلسلے میں بچے کو یہ بتائیے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس دعا کو بچہ پڑھتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ بچے کو نماز کی پابندی کے لیے بھی بتائیے۔ اور شوہر کا غصہ ختم کرنے کے لیے؟ غصے کو ختم کرنے کے بہت سارے طریقے ویسے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب غصہ آئے اس وقت آدمی پانی پی لے تو غصہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب غصہ آئے اس وقت آدمی درود شریف پڑھنے لگ جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب غصہ آئے اس وقت اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، زمین سے لگ کر مکمل طور پر لیٹ جائے۔ تو ان طریقوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے، ان طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کو اختیار کرنے کے ساتھ ہی غصہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ غصہ بہت بری چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ جی مفتی صاحب، اگر موقع ملا تو پروگرام میں غصے کے بارے میں مزید بات بھی کریں گے۔ ابھی پروگرام دعا اور دوا جاری ہے، آپ فون کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک کمرشل بریک کے بعد۔ پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم۔ ناظرین، یہ لائیو پروگرام ہے، اس میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرات لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، 180041922154 اور 9989974324۔ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ریا بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ پیسے آنے والے ہیں، گھر بننے کے لیے پیسے آنے والے ہیں، جس کے سر سے ابھی تک آئے نہیں، تو کیا دعا پڑھنا ہے تھوڑا بولیے، اور کان میں درد کے لیے، ایئر پیننگ کے لیے تھوڑا بولنا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسے جو آنے والے ہیں اس سلسلے میں آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم سہل لنا امورنا، اللہم سہل لنا امورنا وبارک لنا فی رزقنا، اللہم سہل لنا امورنا وبارک لنا فی رزقنا۔ اس طرح آپ روزانہ 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہیلو جی، میں نے ابھی فون کیا تھا جی، میں مولانا صاحب سے قضا نمازوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی، قضا نمازوں کے بارے میں بتا دیں مجھے۔ جی پوچھیے، کیا پوچھنا آپ کو؟ مولانا صاحب سن رہے ہیں آپ کو؟ جی ابھی میں نے وہ پوچھا تھا نا، نہیں، آپ اپنا مسئلہ ابھی بیان کیجئے، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ قضا نماز کے بارے میں کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟
قضا نماز کے بارے میں رکوع میں جو کیا کتنی بار پڑھنا ہے سبحانہ اور یا اللہ سبحانہ ربی العظیم. اچھا میرے خیال سے وہ تو ہر نماز کے لیے، لیکن مولانا صاحب ہی جواب دیں گے آپ کو تو بہتر ہے. جی مولانا صاحب. جی جو ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح میں کم از کم آپ 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، ان تینوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں. یہ ساری نمازوں کے لیے ہے، قضا نمازوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے جو ابھی بتایا گیا ہے. جی شکریہ. جی ہمیں امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیں. کون صاحبہ کہاں سے؟ دلی سے بول رہی ہوں میں. فرمائیے. مولانا صاحب سے یہی پوچھنا تھا مجھے کہ کیا نامحرم کو سلام کرنا منع ہے؟ کیا منع ہے؟ نامحرم کو سلام کرنا. نامحرم کو سلام کرنے کا مسئلہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں، بس یہی پوچھنا. ٹھیک ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. غیر محرم کو سلام کرنے کی ممانعت ہے اس وجہ سے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، مختلف قسم کی پرابلم ہوتی ہیں. اور اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جیسا کہ عورت بہت بوڑھی ہے یا مرد بہت بوڑھا ہے اور کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سلام کرنے کی گنجائش ہے. اور اگر خدشہ ہے تو اس سے احتیاط ہی کرنا چاہیے، کیونکہ سلام کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. اور یہاں پر غیر محرم سے محبت بڑھانا نہیں ہے بلکہ پہلو تہی اختیار کرنا ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ سلام کرنے سے احتیاط کیا جائے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری کمر میں بہت درد رہتا ہے، بہت زیادہ کمر میں رہتا ہے، اور میری بیٹی کا پیپر ہے 5 جون کو نیٹ کا، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے کہ وہ پڑھے تو کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. آپ نے جو تکلیف کا ذکر کیا ہے اس سلسلے میں آپ روزانہ یا شافی یا سلام یا شافی یا سلام اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں. اور لڑکی کا ایگزام کے لیے بتایا انہوں نے. جی ہاں ان کی بیٹی کا نیٹ کا ایگزام ہے. جی تو ایگزام میں کامیابی کے لیے جب بھی اسٹڈی کر رہی ہوں آغاز میں 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھیں، اور سورہ الم نشرح کے شروع میں یعنی سورہ الم نشرح کی تلاوت سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ الم نشرح پڑھنے کے بعد پھر سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ صاحب سے ہمیں 2-3 مسئلوں کے بارے میں بات کرنی ہے. بتائیے. مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کو. جی ہماری بہت چھوٹی عمر تھی جب ہماری امی قرآن شریف پڑھتی تھی تو وہ صحیح نہ پڑھتی. ہم نے پڑھنا شروع کرا تو ہم نے ان سے منع کرا کہ اچھا نہ پڑھو تم، ہم پڑھ جائیں گی تو تمہیں سکھا دیں گی. جی مگر ہماری 18 سال کی عمر ہوئی، ہماری شادی کر دی ہمارے ابا نے. جی ہم پڑھا نہ سکے اور امی کی غلط قرآن شریف تھی. شروع سے ہی جب پڑھی وہ انہیں دہرانے کا موقع نہ ملا. اس زمانے میں کام بہت تھا. جی تو اس کے بارے میں بتائیے کہ دیکھو کوئی ہم پہ اس بات کا گناہ ہے یا امی پر ہے یا پھر ان کی صحیح پڑھی ہی نہیں گئی تھی، اس بات سے انہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیا. امی کہاں ہیں ابھی؟ ابھی امی تو اپنے گھر پہ ہیں، ہم اپنے گھر پہ ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ مسئلہ ہے کہ جمعے کی جو صورت ہوتی ہے نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں قرضے کے لیے، وہ 22ویں پارے 28ویں پارے میں ہے. جی جو 10ویں رکوع سے 12ویں رکوع تک پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے قرضے کے لیے؟ قرض سے نجات کے لیے آپ کوئی دعا جاننا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی صورت ہو جو بتانا کون سے پارے میں ہے تو ہم قرضے کے لیے پڑھیں. جی بالکل بہن آپ کو ضرور جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. قرض کے سلسلے میں آپ جو بتا رہی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں جو وارد ہے وہ دعا بھی آپ پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من غلع الدین وغلبۃ الرجال. اللہم انی اعوذ بک من غلع الدین وغلبۃ الرجال. اس طرح آپ روزانہ تا عدد میں 11 بار یا 21 بار
اس دعا کو قرض سے نجات کے لیے پڑھتی رہیں. اور والدہ کی تلاوت کے سلسلے میں آپ نے جو بتایا کہ غلط طریقے سے تلاوت کر رہی ہیں تو آپ نے روکا، تو اس کی وجہ سے آپ کو بھی گناہ نہیں ہوگا، والدہ کو بھی گناہ نہیں ہوگا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب تلاوت سیکھ رہی تھی اس وقت بہتر طریقے سے سیکھ لیتی. اب جب کہ یہ ایسا ہو چکا ہے، کافی دن گزر چکے ہیں، اب تعلیم کے سلسلے میں متوجہ ہو جانا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت کو سیکھنے کا کوئی ایسا وقت، کوئی عمر مقرر نہیں ہے. آپ اگر وہاں جا کر لانگ ٹائم رہ رہی ہوں، اگر ایسا موقع ہے تو آپ خود سکھا دیں، یا پھر کسی بھی طریقے سے والدہ کے تلاوت کو صحیح طریقے سے سیکھنے کا انتظام کیا جائے. خود والدہ بھی سمجھ بوجھ رکھتی ہیں، بڑی ہیں، تو وہ خود بھی اس طرف توجہ کر سکتی ہیں کہ کیسے ان کے پاس صحیح تلاوت کے لیے انتظام ہو سکتا ہے. لیکن ضرور سیکھ لیں. اب جو دن گزر چکے ہیں وہ تو گزر چکے ہیں، لیکن اب جو موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے بہتر تلاوت سیکھ لیں. جی شکریہ بہن، آپ کے مسئلہ بیان کرنے کا انداز بہت اچھا تھا، بہت اچھے سے آپ نے بیان کیا، شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے اور جب آپ کی کال لگ جاتی ہے تھوڑا سا آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا جب تک مفتی صاحب سے آپ کی بات ہو جائے، کیونکہ کالرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، لائنز بھی بزی ہوتی ہیں. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں، 180041925154 اور 9989974324. ان نمبرات کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا ہے جو 12th میں پڑھ رہا ہے جی، وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے. علاج ہم کرتے ہیں لیکن کس طرح کی بیماری، کیا بیمار رہتا ہے؟ رات کو اچھی سی نیند نہیں آتی، صبح اٹھتی ہی وہ الٹیاں کرنے لگتا ہے. اچھا. اور کچھ اچھے سے کھاتا پیتا بھی نہیں. ٹھیک ہے، بھوک بھی نہیں لگتی ہے، طبیعت بھی خراب رہتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں آپ اس لڑکے کو یہ پڑھنے کے لیے بتائیے کہ وہ روزانہ صبح و شام 21 مرتبہ درود شریف پڑھتا رہے اور دن بھر میں کسی بھی موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کرے. قرآن کریم کی تلاوت اور 5 نمازوں کا اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ دن بھر میں کبھی بھی 21 مرتبہ اگر ہو سکے تو صبح و شام 21 مرتبہ درود شریف پڑھے. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. فرمائیے. ہاں میں محمد سلام بول رہا ہوں آگرہ سے. فرمائیں جناب. ہاں یہ میرے سانس بہت پھولتی ہے صاحب. سانس بہت زیادہ پھولتی ہے آپ کی؟ جی ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ روزانہ شام کے موقع پر جب آپ سونے کا موقع ہو تو اس موقع پر 2 رکعت قرآن کریم کی تلاوت جو آپ کو یاد ہے ان تلاوت کو لمبی تلاوت کریں. جو سورہ آپ کو لمبے یاد ہیں وہ سورت کی تلاوت کرتے ہوئے 2 رکعت آپ نماز پڑھیں. نماز میں تلاوت جس قدر لمبی ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے آپ تلاوت کریں. اگر زیادہ لمبی صورتیں آپ کو یاد نہ ہوں تو پھر آپ دیکھ کر ہی قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس سلسلے کو برقرار رکھیں، پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں. اگر رات میں موقع نہ مل رہا ہو تو صبح فجر کے بعد کریں. تلاوت کا سلسلہ جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا اور آپ کی جو پرابلم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائے گی. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں بینگلور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے، تھوڑا سا زور سے بولیے. میں بینگلور سے ہوں بھائی. فرمائیے. میں میرے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. ہلو. جی آپ کے بیٹے کے بارے میں کیا پوچھنا تھا؟ میرے بیٹے کا 14 سال کا ہے. جی.
हाँ, और वो तो बहुत बदमाशी करते हैं, एक है। अच्छा। हाँ, और एक है ऐसा, उसको बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा आने में वो कुछ क्या करते हैं उसको मालूम ही नहीं होता, तोड़-फोड़ सब कर देता है। समझ गया। हाँ, और उसको पढ़े लिखने में तो कुछ भी नहीं आता, 14 साल का है मगर पढ़े लिखने में कुछ भी नहीं आता है, दिमागी तौर थोड़ा सा कमज़ोर है। ठीक है जी, शुक्रिया, आपको जवाब ज़रूर देंगे। गुस्से के ताल्लुक से हम बात करने भी वाले थे मौलाना साहब, जैसे कि मसलन मुझे गुस्सा आए तो मैं पानी पीऊँ या मैं बैठ जाऊँ, और अगर मेरे सामने जो कोई बंदा है जिसको गुस्सा आ जाए उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे में एक मिसाल देके पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जी जी, उस वक्त तो हमें उस आदमी को समझाना चाहिए और उसको अगर पानी पिला सकते हैं तो पानी लाकर पिला देना चाहिए, या फिर बहुत ही समझदारी के साथ उस आदमी को कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। और पढ़ने के काम तो ख़ुद उसके अपने हैं और पानी पीना भी उसका अपना है, बैठना भी उसका अपना ही है। बहरहाल कंट्रोल तो उस आदमी के अमल से ही होगा, हम उसको कन्विंस कर सकते हैं, उसको आमादा कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि मोहतरमा ने सवाल किया कि इनके बेटे को जब गुस्सा आता है तोड़ फोड़ करता है तब समझ में नहीं आता है, तो अब जाहिर सी बात है माँ परेशान है, तो ऐसी सूरत में ये क्या पढ़ें, क्या कर सकती हैं? इस वक्त जिस तरह गुस्से को दूर करने के लिए बताया गया कि दुरूद शरीफ पढ़ लें, जिस तरह वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं उस तरह ये माँ भी दुरूद शरीफ पढ़े और साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ साथ बच्चे को समझाने की भी कोशिश करें। दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखें, विर्द जारी रखने के साथ साथ बच्चे को समझाएं, और ये तो वक्तिया अमल है जी। इसके साथ साथ जो बच्चे को दिमागी तौर पर कमज़ोरी है या बच्चा एहसास कमतरी में मुब्तला है या कोई और वजह है, क्या है, नफ्सियाती तौर पर मालूम करें और उस वजह को दूर करने की कोशिश करें। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम अभी जारी है, आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी परेशानियां बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। हम आपके सामने हाजिर होंगे एक वक्फे के बाद। दुआ और दवा में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम। प्रोग्राम में आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। एक कॉलर भी लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कौन साहब, कहाँ से? जी, मैं फ़खर आलम लखनऊ से बोल रहा हूँ। फरमाइए, क्या मसला आपका? जी, मसला मेरा है, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, दरअसल जिसमें से एक शख्स ने वो मतलब मौलाना और मौलवी मौलाना कह के मतलब एक ऐसे अल्फाज का कि 90% लोग इस तरह होते हैं जी, मतलब जिसको मैं कह नहीं सकता। हाँ। तो उसमें से एक शख्स ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं जी, आपको तो कलमा पढ़ना होगा, इस तरह के अल्फाज आपने निकाले हैं। तो उस शख्स का इस तरह कहना कैसा है, और जिस शख्स ने उनसे ये कहा कि अब आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में क्या है, क्या वो सही था या गलत था? ठीक है, आपको बताएंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मसला तो वाज़ेह नहीं है और ये मसला दारुल इफ्ता से ताल्लुक़ रखता है। आप पूरे अल्फाज बताते हुए दारुल इफ्ता से रुजू करें, मकामी जहाँ पर भी आप रहते हैं, और मकामी मुफ्ती साहब से आप मसला मालूम करें। जब तक अल्फाज वाज़ेह तौर पर बताए नहीं जा सकते उस वक्त तक मसले को बयान नहीं किया जाता। बिल्कुल, टीवी पे मुनासिब भी नहीं है कि नेशनल चैनल पे या टीवी पर इस तरह के अल्फाज बयान किए जाएं। शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी फरमाइए, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गोवा से बात करूँ, हजरत शहर। जी फरमाइए। मुझे 29 को मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ, तो इसलिए कुछ दुआ बताएं मुझे। ठीक है, आपको बताएंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। इम्तिहान में कामयाबी के लिए आप सूरह फतह की पहली आयत करीमा पढ़ती रहें। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना।
انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس آیت کریمہ کو آپ روزانہ 11 مرتبہ پڑھتی رہیں، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو 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 جی فرمائیے، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہاراشٹر سے بول رہے ہیں۔ جی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ ہمارے بھائی جان ہیں، وہ ڈرنک کرتے۔ ہلو اچھا، تو ان کو وہ چھڑانا ہے وہ چیز، جی اس کے لیے کچھ دعا۔ جی بتائیں گے آپ کو، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اور کیا ہے دوسرا مسئلہ؟ اور ہمیں تھوڑے ویکنیس معلوم ہوتی، تھکان، ایک دم کمزوری۔ آپ کو بدن میں کمزوری، تھکان محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور چہرے کے نور کے لیے سر، نور کے لیے، اور چہرے پہ نور کے لیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جو آپ کے بھائی جان ہیں جو غلط عادت میں مبتلا ہیں، وہ سب سے پہلے اپنی جو بری صحبت ہے اس کو چھوڑیں، اور اگر آپ لوگ ان کی بری صحبت کو چھڑا سکتے ہیں تو کسی بھی طریقے سے اس کو چھڑائیں، اور اچھے لوگوں کے ساتھ ان کو اٹھنے بیٹھنے کے مواقع فراہم کریں، اور ان کو خود بھی چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ جو نماز کے پابند ہوں، وہ بری عادتوں میں مبتلا نہ ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ ساتھ ساتھ ان کو جب بھی کوئی چیز پی رہے ہوں اس وقت یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیے، سقاہم ربہم شرابا طہورا، سقاہم ربہم شرابا طہورا، اس دعا کو پڑھنے کے لیے بتائیے۔ جب بھی وہ کوئی چیز پی رہے ہیں اس دعا کو پڑھ کر پئیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ان کو سمجھائیں، بتلائیں کہ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے، شراب نوشی کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس طرح سمجھاتے ہوئے تفصیل کے ساتھ ان کو آمادہ کریں اس بات پر کہ وہ شراب نوشی سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ اور کیا مسئلہ بتایا تھا؟ اور خود ان کے بدن میں کمزوری رہتی ہے، ساتھ ہی ساتھ چہرے پر نور کے لیے کوئی دعا۔ بدن میں کمزوری کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے وہ یا قویو پڑھیں، طاقت میں 11 بار 21 بار جیسا بھی سہولت ہو، یا قویو پڑھتے رہیں۔ اور چہرے پر نور کے لیے اگر آپ نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نماز تہجد پڑھیں۔ اگر نماز تہجد کا موقع نہ مل رہا ہو یا آپ نہ کر سک رہے ہوں تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ روزانہ درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی تعداد مقرر کر لیں، 100 بار یا 51 بار، 101 بار، جیسا بھی کوئی ایک تعداد آپ مقرر کر لیں، اور اس عدد کے مطابق پابندی کے ساتھ روزانہ بلا ناغہ درود شریف کے اس عدد کو مکمل کریں۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں بہت سی پریشانیاں ہیں، اس کے لیے دعا بتا دیں۔ پریشانیاں کس طرح کی پریشانیاں واضح کریں گے آپ؟ روزی میں پریشانی ہے، روزی ہے، شادی برات نہیں ہو رہی ہے، روک ہے ہر چیز میں، اس کے لیے۔ ٹھیک ہے جی بتائیں گے آپ کو، شکریہ۔ پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے نمازوں کا اہتمام ہم کو کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ گھر کے سارے افراد کو 5 نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے بتائیں، اور سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو سارے لوگ روزانہ 1 مرتبہ پڑھتے رہیں، سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو، آمن الرسول سے سورہ ختم تک۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی گھر میں داخل ہو رہے ہوں تو بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، چھوٹے بڑے بچے جو بھی گھر میں داخل ہو رہے ہوں، داخل ہوتے وقت بلند آواز سے سلام کریں، اور اگر ہو سکے تو 1 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں داخل ہوتے وقت۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ جو سورہ ہے یہ آہستہ سے پڑھ لیں، پڑھتے ہوئے پھر سلام آواز سے کر کے گھر میں داخل ہوں۔ ٹھیک
ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. دیکھو سوال تھا ہمارا، وہ سورت ہم پڑھتے ہیں قرضے کے لیے جی، تو وہ ہمیں جمعے کے روز ہی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے یا روز پڑھ سکتے ہیں؟ 28ویں پارے میں جو ہے ہمیں بتائی تھی. ہاں، اور ایک سوال میرا ہے کہ تہجد کی اور چاشت کی نماز کا طریقہ اور اس میں کس طریقے سے پڑھنی چاہیے اور کتنی رکعت کیسے دونوں نمازوں میں، اور کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ جی، تہجد اور چاشت کی نماز کا طریقہ، اور جو آپ قرض کی نجات کے لیے صورت پڑھتی ہیں 28ویں پارے کی، وہ کیا صرف جمعے کو پڑھنی ہے یا روزانہ آپ پڑھ سکتے ہیں؟ روزانہ پڑھ سکتے ہیں. جی بتائیں گے آپ. شکریہ. جو صورت آپ نے بتائی ہے قرض سے نجات کے لیے، وہ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں. حسب سہولت آپ اس کا ورد رکھیں. اور چاشت کی نماز 4 رکعت ہے. تہجد کی نماز 2 رکعت سے 12 رکعت ہے. کم سے کم 2 رکعت ہے. 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 12 رکعت تک 2 رکعت کر کے کتنے بھی رکعت پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی ان نمازوں میں پڑھنے کے لیے صورتیں مقرر نہیں ہیں. جو سورہ آپ کو یاد ہو، جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں، ان صورتوں کو آپ اس میں تلاوت کر سکتے ہیں. اور تہجد کی نماز کا وقت رات کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ گزر جانے کے بعد شروع ہوتا ہے. اور چاشت کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے صبح کے وقت جب سورج کسی قدر بلند ہو جائے، یعنی 8 ساڑھے 8 کا موقع جب ہوتا ہے، جب سورج اچھی طرح بلند ہو جاتا ہے، اس کے بعد روشن جب سورج ہو جاتا ہے، اس کے بعد چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. اور زوال سے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے. یعنی ظہر کی نماز کا وقت جب آتا ہے، اس سے پہلے 20-25 منٹ زوال کا وقت ہوتا ہے. تو موسم کے حساب سے یہ وقت کم زیادہ بھی ہوتا ہے. تو زوال کا وقت آنے سے پہلے تک چاشت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جی، ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے جناب. کشمیر سے بول رہا ہوں، میرا نام بشیر احمد ہے. فرمائیں جناب. کہ جی جب یہ نماز قضا ہو جاتی ہے تو پھر جب نماز پڑھتے ہیں کیا اس میں سنت پڑھنی بھی ضروری ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب سویرے اذان ہوتی ہے تو فجر کی، جی فجر کے بعد ٹائم ہوتا ہے نماز تک، بہت ٹائم تک بولتے ہیں کہ یہ لوگ ہم پڑھتے تھے پہلے نفل وغیرہ پڑھتے تھے، جی لیکن بولتے ہیں نفل میں خالی 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، باقی کوئی فرض اس میں یہ نفل نہیں آتا ہے، لیکن ٹائم بہت ہوتا ہے. میں مجھے صاحب یہ جاننا چاہتا کہ ہم نفل پڑھ سکتے ہیں؟ جی سمجھ گیا آپ کہ نہیں. جی بس یہی مسئلہ ہے. شکریہ. فجر کی نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے تو فجر کی اذان کے بعد سے جماعت کھڑے ہونے تک فجر کی 2 رکعت سنت کے علاوہ کوئی اور نفل پڑھنا مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے. اس میں کچھ اور نہیں پڑھنا چاہیے. فجر کی نماز کی سنت پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اذکار میں آپ مصروف رہیں، یا قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، کوئی بھی اوراد و اذکار میں آپ مصروف ہو سکتے ہیں، لیکن نوافل اس وقت ادا نہ کریں. اور پہلا سوال انہوں نے کچھ بتایا تھا نماز کے قضا نمازوں میں سنت بھی پڑھنا ضروری ہے کہ صرف فرض پڑھ کے قضا نماز ہو جائے گی؟ قضا نمازیں صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہیں، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. سنت نمازوں کی قضا نہیں ہے، اس لیے جب وقت اس کا گزر جاتا ہے، قضا پڑھ رہے ہوں تو صرف فرائض کی قضا کی جائے گی، فرض نمازوں کی قضا کی جائے گی، اور واجب الوتر جو 3 رکعت عشاء کے بعد پڑھتے ہیں اس کی بھی قضا کی جائے گی. جی، ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی فرمائیے. تھوڑا کان میں درد کے لیے دعا نہیں بولے نا، تھوڑا بول دینا ابھی. اچھا ٹھیک ہے. کان میں درد کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم متعنا بالسمع والبصر، اللہم متعنا بالسمع والبصر. اس دعا کو طاقت میں آپ پڑھیں، 11 بار 21 بار طاقت میں پڑھیں، اور جب بھی پڑھ رہے ہوں شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی، ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو.
ناظرین کال جب آپ کی لگ جاتی ہیں تھوڑا بہت صبر بھی کیا کیجئے، کچھ سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، پھر آپ کی بات مولانا صاحب سے ہو جاتی ہے. یہ لائن پر کالر بھی ہیں شاید. السلام علیکم. ہلو. چلو مولانا صاحب ایک سوال جیسے ہم شروع میں ہم نے کہا تھا کہ غصے کے بارے میں ہم بات کریں گے. اب اگر مان لیجئے آپ کہیں پر ہیں یا میں کہیں پر ہوں، سامنے کوئی بندہ غصہ کر رہا ہے، اس کو میں اس بات یہ سمجھا بھی نہیں سکتا کہ آپ درود پڑھ لیں یا بیٹھیں. اب چونکہ ان کو اس وقت شیطان سوار ہوتا ہے، ہوش نہیں ہوتا ہے. ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے یا سامنے آدمی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا دعا پڑھ سکتا ہے کہ اگلے بندے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ بیٹھ جائے؟ جی، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ درود شریف ہم پڑھتے رہیں، اور اگر اس کو سمجھا سکتے ہیں کسی طریقے سے تو اس کو سمجھائیں، اور اگر اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا ہے یا سمجھانے پر وہ اور زیادہ آگ بگولا ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ہم ہی درود شریف پڑھتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے پڑھنے کی وجہ سے اس کے غصے میں کسی قدر کمی ہو جائے، کیونکہ درود شریف جب پڑھا جاتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے. جب رحمت کا نزول ہوگا تو اس کا کچھ اثر اس بندے کو بھی ہو جائے گا. مطلب یہ طریقہ ہے کہ تاکہ سامنے والا بندہ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہے اس وقت. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں چاندی بول رہی ہوں، ضلع پیلی بھیت سے. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور میرے بچے پڑھ رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے اور گھر میں خیر و برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. طبیعت ٹھیک نہیں، خیر و برکت کے لیے، بچوں کی پڑھائی کے لیے. جی ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. طبیعت کے سلسلے میں آپ روزانہ 101 مرتبہ یا شافی الامراض اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھتی رہیں. گھر میں خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں آمن الرسول سے سورہ ختم تک روزانہ 1 مرتبہ صبح و شام پڑھتی رہیں. اور بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں بچوں کو یہ بتائیں کہ جب بھی پڑھائی کر رہے ہوں تو اس وقت پڑھائی شروع کرنے کے وقت پڑھائی کے آغاز میں 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں، پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک لیں، دم کر لیں اور اس کے بعد پڑھائی کا آغاز کریں. جی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوتا ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈز یوٹیوب پہ مل جائیں گے. آپ اطمینان سے دوبارہ سے دعائیں سن سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں. اب انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. پیر کے روز نہیں، پیر کو الیکشن ہے، منگل کی صبح انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. مولانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ آج کے لیے. اللہ حافظ.